اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب آنے لگے۔ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے انجینئر، پولیس والا، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور دین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور دین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی، اسی آواز کی تلاش میں اس شعبے میں تدریس کو اپنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ کہنے لگا، سر امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور دین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور دین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور اساتذہ نے نور دین زنگی بنانا چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس دن سے آج تا دم اپنے طلباء میں پھر سے وہ نور دین زنگی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور دین زنگی کا تعارف کروایا؟ یہ واقعات سنیے۔ اپنے بچوں میں سے ایک عدد نور دین زنگی قوم کو دیجیے۔ ایک رات سلطان نور دین زنگی رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت
طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علم کی روشنی تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے بچوں کو اسلام کے حقیقی ہیروز کا اندازہ ہو سکے۔ آپ کے ایک شیئر سے لوگ اس واقعے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔